یہ بیان کریں کہ یہ جو این آر او کی فہرستیں سامنے آ گئی ہیں اور اکرم شیخ صاحب یہاں میرے ساتھ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اگر لوگ ملک سے بھاگ گئے، اگر وہ اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہے وزراء، تو یوسف رضا گیلانی پر بھی ذمہ داری عائد ہو سکتی ہے، انہیں بہر صورت فوری طور پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میرا جو اس کے اوپر موقف ہو یہ کہ دیکھیں کسی بھی دنیا کی جمہوریت کے اندر جو بیسک کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ ٹیکس پیئر اور جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ہوتا ہے، یعنی کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ ٹیکس پیئر کو اکاؤنٹیبل ہوتی ہے. ٹیکس پیئر پیسہ دیتا تب ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ حکومت ذمہ داری سے اس کے پیسے خرچ کر سکے. نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن، یہ بیسس ہے جمہوریت کا. اب یہ جو ہوا ہے کہ 1065 ارب روپے کی کرپشن 8000 لوگوں نے کیا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ یہ جو جب سے یہ نام ڈسکلوز ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی سب سے پہلے تو ذمہ داری یہ آتی ہے کہ ان لوگوں کو فارغ کریں جن کے نام آئے ہیں، کیونکہ ان کی ساری مورل اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے گورن کرنے کی جو بھی سپر اتھارٹی میں. نمبر 2، عمران معذرت کے ساتھ یہ لفظ مورل آپ کچھ عرصے کے لیے نکال نہیں سکتے ملک کی موجودہ سیاست سے؟ نمبر 2، عمران معذرت کے ساتھ یہ لفظ مورل آپ کچھ عرصے کے لیے نکال نہیں سکتے ملک کی موجودہ سیاست سے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، جو سب سے کمزور طاقت ہوتی ہے جسمانی قوت، اس سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے اخلاقی قوت، مورل اسٹرینتھ، اور الٹیمیٹ آف کورس اسپرچل اسٹرینتھ. تو اینی وے میں اس کو واپس آتا ہوں. دوسرا پرابلم جو شیخ صاحب اس کو صحیح معنی میں بتائیں گے کہ دیکھیں پروسیکیوٹ کرنا ہے گورنمنٹ نے. اب گورنمنٹ کا جو اپنا ادھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا، کیا گورنمنٹ ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرے گی دیانتداری سے؟ اب میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہاں انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن کی ضرورت ہے. یہ ہمیں سپریم کورٹ کو شاید اپیل کرنی پڑے گی کہ دیکھیں اگر گورنمنٹ نے کئی کیسز مشرف کے دور میں بھی انہوں نے فارغ کر دیے کیونکہ اپنی مل ملا کے ساروں نے وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں چور کتی رل گئے، وہ اس طرح کر کے نا انہوں نے سارا فارغ کر دیا. اب کیا اب پھر ہوگا یہ؟ اچھا عمران، یہ جی شیخ صاحب، میں عمران خان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ بالکل پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی. آپ کو معلوم ہے کہ این آر او کے نفاذ سے 2 دن پہلے جناب عبد البصیر قریشی، ہمارے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہیں نیب کے، انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف اسلام آباد کے سیشن جج کی عدالت میں جو مقدمات تھے ان این آر او کے نفاذ سے صرف 2 دن پہلے، یہ 5 اکتوبر کو آیا، 3 اکتوبر کو وہ مقدمات واپس لیے ہیں آصف علی زرداری صاحب اور جناب محترمہ بینظیر. نہیں تو پھر کیسے پروسیکیوشن ہوگی؟ نہیں میں یہاں تو ای سی ایل نہیں سر، میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر 28 تاریخ کو یہ لوگ پابند سلاسل نہ ہوئے، جیلوں میں واپس نہ گئے، اپنی اقتدار کی مسندوں سے نیچے نہ آئے اور کوئی ایکشن نہ ہوا، تو اس پوری قوم کو اس قدر مایوسی ہوگی، اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ پے در پے وار ہو رہے ہیں لیکن قوم برداشت کیے جا رہی ہے. لیکن اگر نہ کچھ ہوا 28 نومبر کو، لوگ ہمیں راہ چلتے ہوئے پوچھتے ہیں 28 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے، اور مجھے اس بات کا خوف آتا ہے کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، یہ میں آپ کے کسی پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا اتنا بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ یہ ان کے مقرر کردہ پروسیکیوٹرز ان مقدمات کی پیروی نہیں کر سکتے. اور پہلے ایسا ہوا ہے، غلام اسحاق خان صاحب نے ریفرنسز بنائے تھے محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف اور ان کے کچھ وزراء کے خلاف، وہ ریفرنسز چلتے رہے. 1 سال کی مدت میاں نواز شریف صاحب کی جب اقتدار کی ہو گئی تو 90 کے بعد، تو پھر غلام اسحاق خان صاحب نے جب میاں صاحب کے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی ہوئی تو انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بارگیننگ شروع کر دی، ٹریڈنگ شروع کر دی ان ریفرنسز پر کہ میں ان ریفرنسز کو ڈیلے کرتا ہوں. اور اب بھی ایسے ہی ہوا ہے، مشرف صاحب نے بھی یہی کیا. مشرف صاحب نے تو 2005 کے بعد یہ جو میں اگر آپ داستان سنیں کہ یہ اتنا عرصہ کیسے بیتا، 8 سال تک کی التوا کی تاریخ کیسے رقم ہوئی، یہ کیوں اتنی دیر مقدمے ملتوی رہے؟ مقدمے اس لیے ملتوی رہے کہ جناب جنرل مشرف بارگیننگ کرتے رہے
ان مقدمات کے اوپر اپنے سیکنڈ ٹرم کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ خواتین حضرات، اور وقفے کے بعد اکرم شیخ ایڈوکیٹ اور عمران خان.